تو صاحب نصاب پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ تو صاحب نصاب آدمی جو ہے اس پر ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب وہ بکرا ذبح کرے یا مینڈا یا دمبا یا ایک گائے میں حصہ ڈال دے تو اس کا یہ واجب اللہ کے یہاں ادا ہو جائے گا اور اس کو ثواب مل جائے گا۔ اصل تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قرب ہے وہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بہانا ہے۔ تو اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی صاحب نصاب ہے اور وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اور اجازت ہے، اور اللہ کے یہاں قرب ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے ہی پورا ایک بڑا جانور کر رہا ہے، اس کو اجازت ہے، یا اپنی اولاد کی طرف سے کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اولاد میں پھر بالغ بھی ہیں اور نابالغ بھی ہیں، تو اگر نابالغ کی طرف سے کر رہا ہے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر بالغ کی طرف سے کر رہا ہے تو اجازت لے لے اور پھر ان کو بھی شامل کر لے۔ اسی طرح بیوی سے بھی اجازت لے لے، اس کو بھی شامل کر دے۔ اگر والدین حیات ہیں ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ان کو بھی شامل کر لے اور اجازت لے لے، تو اس طرح اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اولاد بیٹے اگر خود صاحب نصاب ہیں اور وہ والد سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی طرف سے خود بھی کریں گے، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے خود بھی کریں۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے والد صاحب کو اگر اختیار دے دیا ہے تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں دوہرا ثواب ہے کہ والد نے اپنی طرف سے بھی کی اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی ثواب حاصل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ ہر سال 2 مینڈے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے، جو سینگوں والے ہوتے تھے، اور ایک پر فرماتے تھے کہ اللہم ھذا من محمد و آل محمد، اے اللہ یہ ایک مینڈا اور دمبا جو ہے وہ محمد میری اپنی جانب سے ہے اور دوسرا میری آل اولاد کی جانب سے ہے۔ اور جب دوسرا ذبح کرتے تو اس سے پہلے اللہ کے سامنے یہ عرضی کرتے کہ اللہم ھذا ممن لم یضحی من امتی، اے اللہ جو میری امت میں سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اللہ میں کر رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آدمی اپنی طرف سے بھی کرے اور اگر امت کی طرف سے کرنا چاہے تو ان کو بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اب اس میں اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو مردوں کے لیے بھی آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اگر زندوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی وسعت رکھی ہے، اور آدمی ان دنوں میں خوش دلی سے اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور زیادہ نکھار اور زیادہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ کشادگی اور اسی طرح سرسبز و شادابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں ہمیں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، سب کو نہر کرتے گئے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ ان اونٹوں میں ایسا شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قربان ہونے کا کہ ہر اونٹ پچھلے اونٹ کو جو ہے وہ دھکا دیتا تھا کہ تم اپنی باری پر جلدی جاؤ تاکہ میرا نام اور میرا جو ہے وہ نمبر جلدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ جائے۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک وقت میں ذبح کیے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور پھر باقی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، انہوں نے 100 کی تعداد پوری کی۔ وہ لکھا ہے کہ یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ نبی ہی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے کہ اونٹ بالکل کھلے ہوئے بھی ہوں
اور ان کی مہاریں بھی کھلی ہوئی ہوں اور اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو اور وہ حملہ نہ کرے، تو یہ تو شوق کی بات ہو سکتی ہے کہ ان اونٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی رکھی ہو۔ کاش کہ ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نصیب ہو۔